إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله جل شأنه في كتابه المجيد أمن يجيب المضطر إذا دعاه أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. وقال جل شأنه في مقام آخر هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. قابل احترام حاضرین جمعہ، معزز خواتین ملت، سب سے پہلے تمام تعریفیں، ہر قسم کی بڑائی کبریائی اسی اکیلے اللہ کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم تمام پر اپنی نعمتیں، رحمتیں، برکتیں نازل فرمائیں۔ بعدہ درود و سلام ہو نبی خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جن پر درود و سلام اللہ کی رحمتوں برکتوں کا بندے کو مستحق بناتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کی حقیقی معنوں میں قرآن و حدیث کی روشنی میں پہچان، یہ ایک انسان کی کامیابی کی ضامن ہے۔ جو حقیقت میں قرآن و حدیث میں وارد اسماء و صفات کے مطابق اللہ کو پہچان لے، وہ بندہ کبھی اللہ تعالیٰ سے روگرداں نہیں ہو سکتا، کبھی اللہ سے منہ نہیں موڑ سکتا۔ اس پر ایمان و یقین کی وہ کیفیت آ جاتی ہے کہ اپنے ہر حال میں وہ صرف اللہ تعالیٰ کا ہو کے رہتا ہے۔ خوشیوں کی حالت میں ہو تو اللہ کا شکر گزار رہتا ہے،
رنج و غم کا ماحول مصیبت و الم کے درمیان گھرا ہو، صبر و سکون کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارتا ہے، ہر حال میں اپنا تعلق اللہ سے جوڑتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنا منہ نہیں پھیرتا، یہ اس کی کیفیت ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کو پہچان لے، اللہ کے اسماء و صفات کو جان لے۔ معزز حاضرین، اللہ کے بے شمار نام ہیں، اللہ کی بے شمار صفات ہیں، اس میں سے کچھ نام، کچھ صفتیں اللہ نے قرآن مجید میں اور ہمارے نبی محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے احادیث مطہرہ میں ذکر کیے ہیں۔ انہی ناموں میں سے ایک نام سے متعلق میں آپ کے سامنے کچھ اس نام کی تفصیلات ذکر کروں گا جو انشاءاللہ ہمارے ایمان کی تازگی کا اور ہمارے یقین میں بڑھوتری کا ذریعہ بنیں گی۔ اللہ کے جہاں مختلف نام ہیں، اس میں ایک نام الجبار، یہ اللہ کا نام ہے۔ الجبروت، یہ اللہ کی صفت ہے۔ اور معزز حاضرین، قتادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ناموں میں جو نام رکھے اس میں الجبار بھی ایک نام ہے۔ جبر خلقہ علی ما یشاء من امرہ، یعنی وہ اپنی مخلوق کو جیسے چاہتا ہے، جیسے اس کی تقدیر ہوتی ہے، جیسے اس کے فیصلے ہوتے ہیں، ویسے اپنے مخلوق کو ان کاموں پر وہ مجبور کرتا ہے، ان کاموں پر ان کو لگاتا ہے۔ معزز حاضرین، امام سعدی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں الجبار کا معنی ذکر کرتے ہوئے کہا، هو بمعنى العلی الاعلى وبمعنى القهار وبمعنى الرؤوف الجابر للقلوب المنكسرة وللضعيف العاجز ولمن لاذ به ولجأ إليه۔ جبار کا معنی یہ ہے کہ وہ سب سے بلند ہے، سب سے اونچا ہے، سب سے اعلیٰ ہے۔ جبار کا معنی یہ ہے کہ وہ قہار ہے، اپنی قوت، اپنی طاقت اور اپنے جبروت کے ذریعے تمام کی تمام مخلوقات پر وہ جابر ہے، جبار ہے۔ اور جبار کا معنی یہ ہے کہ وہ بڑا ہی رحم کرنے والا، ٹوٹے دلوں کو جوڑنے والا، کمزور اور عاجز لوگوں کا سہارا بننے والا، اور جو بھی اس کی طرف لوٹ کر کے آئے پناہ مانگے اس کو پناہ دینے والا ہے۔ تو معزز حاضرین، الجبار سے متعلق عام طور پر ہمارے ذہنوں میں، یا جن کو دین کی تھوڑی سی معلومات ہیں، ان کے ذہنوں میں یہی بات ہوتی ہے کہ جبار کا معنی زبردستی کرنے والا، اپنے معاملات کو پوری طاقت سے لاگو کرانے والا، اپنی قوت کو سب پر غالب کرنے والا، تمام جابروں ظالموں کو اپنے ماتحت کرنے والا، تمام ظالموں کے ظلم کو ختم کرنے والا، یعنی ایک قوت کا معنی، طاقت کا معنی، جبروت کا معنی عام طور پر یہی ہمارے ذہنوں میں ہوتا ہے۔ وہیں پر ایک اور بڑا اہم معنی جو ہمارے ذہنوں میں عام طور پہ نہیں ہے، اکثر جاننے والوں کو بھی اس کا پتہ بڑا کم ہے، کہ الجبار یہ جبر سے ہے۔ جبر الکسر، جہاں پر کوئی کمی ہو جائے اس کو پورا کرنا، جہاں پر کوئی نقص پیدا ہو جائے اس کو مکمل کرنا، جہاں پر کوئی عاجز ہو جائے اسے طاقت پہنچانا، جہاں پر کوئی کمزور پڑ جائے اسے طاقتور بنانا، جہاں پر کوئی دل ٹوٹ جائے اس دل کو سنبھالنا، اس دل کو دلاسا دلانا، جہاں پر کوئی ہمت ہار بیٹھے اس کو ہمت دلانا، یہ جبار ہے۔ اور اللہ تعالی حقیقت میں جبار ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس دنیا میں جہاں پر ایک ظالم زندگی گزارتا ہے وہیں پر مظلوم بھی زندگی گزارتا ہے۔
اس دنیا میں جہاں پر ایک مکمل انسان زندگی گزارتا ہے وہیں پر ناقص انسان بھی زندگی گزارتا ہے۔ یہی دنیا ہے جہاں پر ایک طاقتور زندگی گزارتا ہے تو کمزور انسان بھی زندگی گزارتا ہے۔ ان کمزوروں کا سہارا اللہ ہے، ان عاجزوں کا سہارا اللہ ہے، ان ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا اللہ ہے، ان مظلوموں کا سہارا اللہ ہے۔ اگر وہ جبار نہ ہوتا تو کوئی مظلوم، کوئی عاجز، کوئی کمزور اس دنیا میں حقیقی معنوں میں زندگی نہ گزار پاتا۔ یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام کے ہاتھوں کو تھامتا ہے۔ حقیقی معنوں میں دستگیر وہی ہے، حقیقی معنوں میں دستگیر وہی ہے، مشکل کشا وہی ہے، حاجت روا وہی ہے۔ وہ تمام کی حاجتوں کو پورا کرنے والا، تمام کی مشکلوں کو ختم کرنے والا، گرتے لوگوں کو تھامنے والا، سنبھالنے والا، اور مختلف قسم کی مجبوریوں کا شکار ہو جانے والوں کو ان کی مجبوریوں سے نکالنے والا، یہی اللہ تعالیٰ ہے جس کے ناموں میں الجبار بھی ایک ہے۔ معزز حاضرین، اسی الجبار سے متعلق کچھ باتیں میں آپ کے سامنے ذکر کروں۔ اس جبار کا ایک معنی سب سے اونچا، سب سے اعلیٰ، اس سے اونچی کوئی اور ذات نہیں ہے، اس سے اعلیٰ کوئی اور ذات نہیں ہے، اس سے اوپر کوئی اور نہیں ہے، وہی سب سے اونچا، وہی سب سے اعلیٰ، وہی سب سے بلند۔ اسی لیے اسی معنی کو اللہ نے ایک اور انداز میں، ایک اور لفظ کے ساتھ واضح کیا کہ وہ علی ہے، وہ اعلیٰ ہے۔ سبح اسم ربک الاعلیٰ وہو العلی العظیم۔ اللہ نے اسی معنی کو مزید تقویت پہنچاتے ہوئے دو اور نام ذکر کیے کہ وہی علی و اعلیٰ ہے۔ اور معزز حاضرین، اس جبار کے معنوں میں ایک معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہو القاہر فوق عبادہ، وہی تمام اپنے بندوں پر قاہر ہے، غالب ہے۔ چاہے انسان طاقت میں جس بلندی کو کیوں نہ پہنچ جائے، چاہے انسان اپنی قوت میں جس اونچائی کو کیوں نہ پہنچ جائے، ان سب سے کہیں اونچا، ان سب سے کہیں آگے، ان سب سے کہیں زیادہ طاقتور اللہ تعالیٰ ہے جو تمام کے تمام طاقتوروں پر غالب ہے۔ معزز حاضرین، اسی لیے اللہ نے اپنا نام جبار رکھا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ آسمانوں کو لپیٹ کر کے ایک ہاتھ میں لے لیں گے، زمینوں کو لپیٹ کر کے ایک ہاتھ میں لے لیں گے، پھر اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ کو حرکت دیں گے، آسمان و زمین کو حرکت دیں گے، پھر اللہ پوچھیں گے این الجبارون این المتکبرون، تکبر کرنے والے کہاں ہیں، جبار کہاں ہے، ظالم کہاں ہیں، دوسروں کا حق مارنے والے کہاں ہیں؟ معزز حاضرین، کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا۔ سب کے سب کمزور ہیں، سب کے سب عاجز ہیں، سب کے سب ہلاک ہونے والے ہیں، سوائے اللہ کے کوئی اور جبار نہیں ہے۔ معزز حاضرین، یہ جبر کی صفت، یہ جبروتی صفت، یہ صرف اللہ کے لیے زیب دیتی ہے۔ کسی مسلمان کو جابر نہیں ہونا چاہیے۔ جبار کے معنی میں، ظالم کے معنی میں، دوسروں پر غلبہ پانے والے کے معنی میں کوئی مسلمان اپنی صفت رکھے، یہ کسی کے لیے زیب نہیں دیتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے تعلق سے جب سورہ مریم میں ذکر کیا تو کہا وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا عَصِيًّا وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا شَقِيًّا، کہ یہ انبیاء کرام یہ جبار نہیں تھے، بدبخت نہیں تھے۔ یہ انبیاء کرام جبار نہیں تھے، بدبخت نہیں تھے، نافرمان نہیں تھے، یہ اپنے والدین کے بڑے فرما بردار تھے، یہ والدین کے بڑے اطاعت گزار تھے۔ تو معزز حاضرین، جبروت کی صفت، جبر کی صفت یہ انسان کو زیب نہیں دیتی، انسان کی طبیعت سے میل نہیں کھاتی۔ جو انسان جس کی ابتدا ایک چھوٹے سے نطفے سے ہوئی ہو، ایک منی کے چھوٹے سے قطرے سے ہوئی ہو، جس انسان کی انتہا قبر میں جا کر کے مٹی ہو جانا ہو، اس کو جبروت زیب نہیں دیتا، ظلم زیب نہیں دیتا۔ معزز حاضرین، اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام حدیث قدسی میں فرماتے ہیں انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلته بینکم محرما فلا تظالموا، اے بندو میں نے ظلم اپنے اوپر حرام قرار کر لیا ہے، تمہارے اوپر بھی میں نے ظلم کو حرام قرار دیا ہے، آپس میں ایک دوسرے پہ ظلم نہ کرو، آپس میں ایک دوسرے پہ ظلم نہ کرو۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ وحی بھیجی، اللہ نے مجھے حکم دیا ان تواضعوا، تواضع اختیار کرو، خاکساری اختیار کرو، نرمی اختیار کرو، یہ تمہاری خلقت کے اعتبار سے مناسب ہے، یہ تمہاری حیت اور صفت کے اعتبار سے مناسب ہے، یہ تمہاری خلقت کے حساب سے مناسب ہے کہ تم خاکسار رہو، نرم مزاج رہو، نرم معاملہ کرنے والے رہو، یہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے۔ وَلَا يَفْخَرْ أَحَدٌ عَلَىٰ أَحَدٍ وَلَا يَبْغِ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، تم میں سے بعض پہ ظلم نہ کرے، تم میں سے بعض پہ فخر نہ کرے، فخر کے لیے کوئی سبب موجود نہیں ہے۔ تو معزز حاضرین، الجبار یہ اللہ کی صفت ہے، جو اللہ نے اپنا نام الجبار رکھا ہے۔ اس نام کے معنی کو سمجھ کر کے اگر کوئی بندہ زندگی گزارے تو کبھی وہ کسی پہ ظلم نہیں کرے گا، کبھی کسی پہ چڑھ کے نہیں دوڑے گا، کبھی کسی کا حق نہیں مارے گا، کبھی کسی سے اپنے آپ کو اس سے اوپر نہیں سمجھے گا۔ جب قوم عاد نے اپنے آپ کو بہت ہی طاقتور محسوس کیا، اللہ نے کہا فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً۔ جب یہ تکبر کرنے لگے قوم عاد، جب یہ تکبر کرنے لگے اور کہنے لگے کہ اس دنیا میں ہم سے طاقتور کون ہے، ہم سے بڑا کون ہے، تو اللہ نے جواب میں کہا اولم يروا ان اللہ الذي خلقهم هو اشد منهم قوة، کیا انہیں نہیں پتا جس اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے وہ ان سے کہیں زیادہ طاقتور ہے؟ ان کو نہیں پتا جس اللہ نے ان کو پیدا کیا وہ ان سے کہیں زیادہ طاقتور ہے؟ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، یہ ہماری آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے، ہمارے پیغام کا انکار کیا کرتے تھے۔ تو معزز حاضرین، الجبار یہ اللہ کی صفت اگر کسی کو پتہ چل جائے حقیقی معنوں میں تو کبھی الجبار کے سامنے وہ اپنے آپ کو جبار نہیں بنائے گا، کبھی اللہ کے سامنے تکبر نہیں کرے گا۔ اور کون سی جگہ ہے جو انسان کو اللہ سے چھپا سکتی ہے؟ کون سے حالات ہیں جس میں انسان اللہ سے چھپ سکتا ہے، اللہ سے دور ہو سکتا ہے؟ ہر حال میں اللہ کی نظر میں ہے، ہر حال میں اللہ اسے دیکھ رہا ہے، اللہ اسے سن رہا ہے۔ جس کو اللہ پر ایمان ہو کہ وہ جبار ہے، کبھی اس کے دل میں جبروت کی صفت پیدا نہیں ہوگی، ظلم کی صفت پیدا نہیں کرے گا۔ معزز حاضرین، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اندر وہ ایمان پیدا کریں جو اسماء و صفات کے ذریعے اللہ ہمارے اندر دیکھنا چاہتے ہیں، کہ ہم اللہ پر اتنا یقین رکھتے ہوں، اللہ کے ناموں کو اتنا جانتے ہوں، اللہ کی صفات کو اتنا پہچانتے ہوں کہ ان کی روشنی میں ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق مل سکے۔ یہ اللہ کا فضل و کرم ہوگا اگر کسی کو نصیب ہو جائے۔ معزز حاضرین، جبار کے ناموں میں سے یا جبار کے معنی میں سے ایک معنی جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا وہ ہے مصیبت زدہ لوگوں کو تسلی دینا، ان کو راہ بتانا، مصیبتوں میں ان کے کام آنا، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا، کمزوروں کا مددگار بننا، یہ جبار کے معنی میں سے ہے۔ اور آپ اگر غور کریں، ہماری اپنی زندگی کے بے شمار واقعات ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے کس کس طریقے سے آ کر کے ہماری مصیبتوں میں ہمارا ساتھ دیا، ہماری تکلیفوں میں ہمارا مداوا بنا، ہماری بیماریوں میں ہماری شفا کا ذریعہ بنا، اور ہمارے مختلف حالات میں آ کر کے ہمیں سہارا دیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کے بدولت ہم آج زندہ ہیں، اگر وہ ذات ہمیں نہ پکڑتی، نہ سنبھالتی تو کسی انسان کی طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنی زندگی میں ایک سکون کی زندگی پا سکے۔ معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ نے یہ جبر کی صفت کئی جگہ رکھی ہے، عبادات میں بھی اللہ نے رکھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن بندے کے فرائض کا جب حساب و کتاب ہوگا، فرائض میں جب کمی ہوگی، فرائض میں اونچ نیچ ہو جائے گی، تو یہی نوافل عبادات ہیں، یہی سنتیں ہیں جو اس کمی کو پورا کریں گی، جو فرائض میں واقع ہوئی تھی۔ یہ اللہ جبار ہے جو سنن و نوافل کے ذریعے، سنتوں کے ذریعے، نفلوں کے ذریعے فرض میں ہو جانے والی کوتاہیوں کو پورا کرتا ہے، فرض میں ہونے والی کمیوں کو پورا کرتا ہے۔ اور معزز حاضرین، یہی وہ اللہ ہے جو جبار ہے، صبح میں اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے کہ رات میں گناہ کیا ہوا انسان آ کر کے توبہ کر لے۔ یہی وہ اللہ ہے
جو شام میں ہاتھ پھیلاتا ہے کہ دن میں گناہ کیا ہوا انسان آ کر کے گناہوں کی معافی مانگ لے، یہی وہ جبار ہے جو لوگوں کے گناہوں کو معاف کرنا چاہتا ہے، لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرنا چاہتا ہے، آواز لگاتا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے آپ پہ ظلم کر لیا، گناہ ہو گئے، نافرمانیاں کر لی، ظلم کر دیا، بہت سے اللہ کو غصہ دینے والے کام کر لیے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، اللہ تمام کے تمام گناہوں کو ایک ساتھ معاف کرنے والا ہے، اللہ بخشنے والا، اللہ رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ اس آیت میں دعوت دیتے ہیں اپنے گنہگار بندوں کو، دعوت دیتے ہیں گنہگار بندوں کو، کیونکہ اللہ جبار ہیں، اللہ جبار ہیں، اللہ چاہتے ہیں کہ بندوں کی کمیاں مکمل ہوں، اللہ چاہتے ہیں کہ بندوں کی غلطیاں معاف ہوں، اللہ چاہتے ہیں کہ بندوں کی تقصیریں درگزر کر دی جائیں۔ یہی وہ اللہ ہے، یہی وہ اللہ ہے جو رات کے آخری تہائی حصے میں آسمان دنیا پر اتر کر آتا ہے اور آ کر کے ندا لگاتا ہے، آواز لگاتا ہے، من یدعونی فاستجیب لہ ومن یستغفرنی فاغفر لہ من یسألنی فاعطیہ، کوئی ہے جو مانگنا چاہو تو مانگ لے، میں اس کی مانگ پورا کر دوں گا، کوئی ہے جو دعا مانگنا چاہتا ہو دعا مانگ لے، دعا قبول کر لوں گا، کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت چاہتا ہے اسے مغفرت کر دوں گا۔ یہ جبار کی صفت ہے، یہ جبار کی صفت ہے جو آسمان دنیا پر اتر کر آ کر روزانہ رات کے آخری تہائی حصے میں اپنے بندوں کو ندا لگاتا ہے کہ آؤ میں تمہاری کمیوں کو پورا کرنے تیار بیٹھا ہوں، آؤ میں تمہاری کمیوں کو پورا کروں گا۔ معزز حاضرین، یہ اللہ کی بڑی عظیم صفت جبروت ہے، یہ اللہ کا بڑا عظیم نام جبار ہے جو اللہ نے اپنے ناموں میں ذکر کیا۔ معزز حاضرین، اتنا ہی نہیں، اگر کوئی بندہ کسی دوسرے بندے کی دلجوئی کرتا ہے، اگر کوئی بندہ کسی دوسرے بندے کی مصیبت میں کام آتا ہے، اگر کوئی بندہ کسی بھوکے کو کھلاتا ہے، اگر کوئی بندہ کسی مصیبت زدہ کی مصیبت کو دور کرتا ہے، اگر کوئی بندہ کسی کمزور کی مدد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ جب تک ایک بندہ دوسرے بندے کے ساتھ مدد میں لگا رہے، اللہ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے، جب تک آپ کسی اور کی مدد میں ہیں اللہ آپ کی مدد میں ہے۔ اور اللہ کے نبی کہتے ہیں جو بندہ کسی مسلمان کے گناہ کی غلطی کی ستر پوشی کر لے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی ستر پوشی کرے گا۔ جو بندہ اس دنیا میں کسی کو ایک لباس پہنا دے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو لباس پہنائے گا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ، انگلیاں اٹھا کر کے اللہ کے نبی نے کہا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ان دو انگلیوں کی طرح ہوں گے، جیسے دو انگلیاں بالکل قریب ساتھ ساتھ ہوتی ہیں، بالکل اسی طریقے سے میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ساتھ ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے جبر کو، اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کمزور لوگوں کی کمزوری میں مدد کرنے کو، اور اللہ پسند کرتا ہے کمزوروں کے مدد کرنے والوں کی مدد کو۔ یہ اللہ کی بڑی عظیم صفت ہے۔ تو معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ نے یہاں تک خیال رکھا، شریعت جب بنائی تو ایسے بنائی کہ بندے آپس میں کوئی ایسے کام نہ کریں جس سے دوسروں کو تکلیف ہو، جس سے دوسروں کو تکلیف ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا کنتم ثلاثہ فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من اجل ان ذلك يحزنه، کہتے ہیں کہ جب کہیں تم تین لوگ ایک ساتھ رہو تو ایک کو چھوڑ کر دو لوگ آپس میں کانا پھوسی نہ کرو، ایک کو چھوڑ کر دو لوگ آپس میں کانا پھوسی نہ کرو، آپس میں کوئی ایسی بات نہ کرو جو اسے پتہ نہ چلے، ہلکے ہلکے بات نہ کرو، کوئی دوسری زبان میں بات نہ کی جائے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں حتی تختلطوا بالناس، ہاں جب لوگوں میں چلے جاؤ، 5-6 لوگ ہو جائیں، 10-15 لوگ جمع ہو جائیں، دو لوگ الگ ہو کے بات کر لیں تب کوئی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ من اجل ان ذلك يحزنه، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اگر 3 لوگ ہوں گے، دو آپس میں کانا پھوسی کریں گے، اسے تکلیف ہوگی، اس کے دل کو برا لگے گا، اسے غم ہوگا کہ کہیں اس کے خلاف تو بات نہیں کر رہے ہیں، ان لوگوں نے اسے الگ کیوں کر دیا، اس کے دل کو تکلیف ہو سکتی ہے۔ تو شریعت کے کتنے احکام ایسے ہیں جو کسی کو تکلیف نہ پہنچے،
کسی کے دل کو دکھ نہ پہنچے، اس دکھ کو دور کرنے کی خاطر اللہ کے نبی علیہ السلام نے شریعت میں بڑے احکام ذکر کیے ہیں۔ یہ جبر ہے، یہ اللہ کی صفت جبار کا اثر ہے۔ اللہ جبار ہے، اللہ نہیں چاہتا کہ بندوں کے دلوں کو تکلیف پہنچے، بندے غم میں جائیں، بلکہ نبی کریم علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اگر کسی مسلمان کو کوئی ٹینشن لگ جائے، کوئی غم لاحق ہو جائے، کوئی مصیبت آ جائے، تھک جائے، کوئی تکلیف پہنچا دے، یہاں تک کہ راہ چلتے چلتے کوئی کانٹا بھی چبھ جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے درجات کو بلند کرتے ہیں، اس کے اجر و ثواب لکھتے ہیں۔ یہ اس لیے کہ اللہ جبار ہے، اللہ جبار ہے، جہاں پہ کچھ کمی ہو جائے اللہ اسے مکمل کرتا ہے، اللہ اسے پورا کرتا ہے۔ تو معزز حاضرین، اس اللہ کے نام الجبار اور اس کی صفت جبروت پر اگر کوئی بندہ حقیقی معنوں میں بندہ اگر ایمان لا لے تو اپنی ذات سے کسی کو کبھی تکلیف نہیں پہنچائے گا، بلکہ حقیقی معنوں میں وہ مسلمان بنے گا جس مسلمان کی تعریف اللہ کے نبی نے کرتے ہوئے کہا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، مسلمان تو وہ ہوتا ہے کہ نہ اس کی زبان سے کسی کو تکلیف، نہ اس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف، وہ سراپا خیر ہوتا ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی نے مسلمان کی صفت کھجور کے درخت کی بیان کی کہ کھجور کا درخت ایسا ہوتا ہے کہ اس کے پتے بھی نفع بخش ہے، اس کا تنا بھی نفع بخش ہے، کھجور کچا ہو تو بھی نفع بخش، کھجور پک جائے تو بھی نفع بخش، کھجور کی گٹلیاں بھی نفع بخش، ہر اعتبار سے کھجور کا درخت انسانوں کے لیے نفع بخش ہے۔ تو بالکل اس اعتبار سے ایک مسلمان دوسروں کے لیے نفع بخش ہوتا ہے۔ یہ وہی مسلمان ہو سکتا ہے جس کو حقیقی معنوں میں الجبار پر صحیح معنوں میں ایمان ہو۔ معزز حاضرین، نبی کریم علیہ السلام تہجد پڑھا کرتے تھے، اللہ کے نبی تہجد پڑھا کرتے تھے۔ ہوا یہ کہ 2 مرتبہ اللہ کے نبی کی طبیعت خراب ہو گئی، آپ 2 رات قرات نہیں کر سکے، تہجد نہیں پڑھ سکے۔ آپ کی ایک پڑوسی عورت تھی جو روزانہ رات کو اللہ کے نبی کی قرات سنتی تھی، اس نے دیکھا کہ 2 رات سے اللہ کے نبی تہجد نہیں پڑھ رہے ہیں، 2 رات سے اللہ کے نبی تہجد نہیں پڑھ رہے ہیں۔ ابھی ایمان اس نے قبول نہیں کیا تھا، مسلمان نہیں تھی، وہ مشرکہ تھی۔ اگر کہنے لگی لگتا ہے تمہارا رب نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، لگتا ہے تمہارے رب نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، لگتا ہے تمہارا رب تمہارے سے نفرت کرنے لگا ہے۔ جب یہ کہنے لگی تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کی تسلی کی خاطر، اللہ کے نبی کے دل کو سنبھالنے کے لیے یہ کہا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ اللہ نے سورہ ضحیٰ نازل کر دی، اللہ نے سورۃ الضحیٰ نازل کر دی اللہ کے نبی کی دل کی تسلی کے لیے کہ کہیں اس کی بات آپ کو تکلیف نہ پہنچا دے۔ اللہ نے پوری سورت نازل کر دی۔ تو معزز حاضرین، یہ وہ اللہ ہے جو بندوں کی تکلیفوں میں ان کا حاجت روا بنتا ہے۔ تو اس جبار پر ہمیں ایمان لانے کی ضرورت ہے، اس پر ہمیں یقین کرنے کی ضرورت ہے، اس کے اس نام کو سمجھ کر کے اس کے مطابق اپنی زندگی ہمیں گزارنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے اسماء حسنی صفات علا کو سمجھنے اور اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین اما بعد۔ معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی دلوں کی تسلی کی خاطر، انہیں تکلیف نہ پہنچے، ایسے ایسے احکامات، ایسے ایسے فرامین نازل کیے کہ جس سے بات صاف ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ حقیقت میں حاجت روا مشکل کشا ہے، وہی دستگیر ہے
وہی غریب نواز ہے، وہی سب کچھ ہے۔ اور ان بندوں نے اللہ سے ہٹ کر کے دوسروں کو دستگیر کا نام دیا، دوسروں کو حاجت روا کہا، دوسروں کو مشکل کشا کہا، دوسروں کو غریب نواز، بندہ نواز کہا۔ یاد رکھیں، اللہ کے جتنے نام آپ اللہ سے چھین لیں، اللہ پر آپ نے ظلم کیا ہے، اللہ پر آپ نے ظلم کیا ہے۔ حقیقت میں حاجت روا اللہ ہے، حقیقت میں مشکل کشا اللہ ہے، حقیقت میں دستگیر اللہ ہے، حقیقت میں بندہ نواز اللہ ہے، حقیقت میں غریب نواز اللہ ہے۔ وہی اگر نوازنا چاہے تو کوئی اسے روکنے والا نہیں ہے، اور اگر وہ روک لے تو کوئی دینے والا نہیں ہے۔ وہی حقیقت میں جبار ہے، جو تمام بندوں کا خیال رکھتا ہے، تمام بندوں کی کمیوں کو پورا کرتا ہے، ان کی مصیبتوں میں کام آتا ہے، ان کی مشکلوں کو دور کرتا ہے، ان کی بیماریوں کو شفا عطا کرتا ہے، اور ہر طریقے سے رات کا اندھیرا ہو یا دن کا اجالا ہو، ہر اعتبار سے بندوں کا اگر کوئی ہاتھ تھامنے والا ہے تو سوائے اللہ کے کوئی اور ذات نہیں ہے۔ اس اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ کرو، اللہ کے ناموں میں کسی کو شریک نہ کرو، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہ کرو، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کر کے اپنی دنیا و آخرت کو برباد نہ کرو، اپنی زندگیوں کی حفاظت کرو، اپنی آخرت کی حفاظت کرو۔ معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخش دے گا، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، لیکن اگر کوئی بندہ اللہ کے ناموں میں، اللہ کی ذات میں شرک کر کے مرے، بغیر توبہ کے مرے، تو اللہ کے پاس اس کی کوئی معافی نہیں ہے، اللہ کے پاس اس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ یہ اللہ کے نبی کے چچا ابو طالب، جنہوں نے کلمہ قبول نہ کیا، آ کر کے عباس رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا، ابو طالب نے آپ کی کتنی مدد کی؟ ابو طالب نے آپ کی کتنی مدد کی؟ آپ نے انہیں کیا فائدہ پہنچایا؟ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میری سفارش نے انہیں اتنا فائدہ پہنچایا کہ جہنم کے نچلے گڑھے سے نکال کر کے جہنم کے اوپری حصے میں رکھ دیے گئے، اور اتنے عذاب میں ہوں گے کہ آگ ان کے ٹخنوں تک، ان کے اینکلز تک پہنچ رہی ہوگی۔ سب سے جہنم کا ہلکا عذاب ہوگا، جہنم کا سب سے ہلکا عذاب ہوگا، اور اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اس عذاب سے ان کا دماغ کھٹکھٹا ہوگا، ان کا دماغ پکڑا ہوگا۔ اللہ کے نبی کی سفارش بھی اس مشرک کو، اللہ کے نبی کے چچا ابو طالب کو جہنم سے نہ نکال سکی۔ تو جو بندہ شرک کر لے، جو بندہ اللہ کے ناموں میں دوسروں کو شریک کر کے دوسروں کو دستگیر ماننے لگے، دوسروں کو بندہ نواز، غریب نواز ماننے لگے، حاجت روا، مشکل کشا ماننے لگے، یاد رکھے اگر وہ اسی حالت میں مر جائے تو اس کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، اس کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اپنے آپ کو بچائیں، اپنے گھر بار کو بچائیں، اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ کریں۔ معزز حاضرین، اللہ کے نبی علیہ السلام کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہو گیا۔ لوگ کہنے لگے یہ تو بے برکتی ہے، دم کٹا ہے، اس کی کوئی نرینہ اولاد ہی نہیں ہے، اس کا کوئی بچہ ہی نہیں ہے۔ تو اللہ نے سورہ کوثر نازل کر دی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اللہ نے کہا کہ اے نبی، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا ہے، آپ اپنے رب کے نام کی نماز پڑھیے، قربانی کیجئے۔ جتنے تمہارے دشمن ہیں وہ بے برکتی ہیں، وہ دم کٹے ہیں، اور قسم اللہ کی آج اللہ کے نبی کا نام لینے والے موجود ہیں، ان کا نام کوئی نہیں لیتا جن لوگوں نے اللہ کے نبی کو بے برکتی اور دم کٹا کہا۔ یہ اللہ نے اللہ کے نبی کی تسلی کے لیے سورت نازل کر دی۔ یہ اللہ کے انبیاء کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ اللہ کے انبیاء کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے مختلف نبیوں کے واقعات ذکر کیے کہ کیسے کیسے اللہ نے کس نبی کو کس مصیبت سے بچایا، کس مشکل سے نکالا، کس بیماری سے نجات دی۔ مختلف واقعات ذکر کرنے کے بعد اللہ نے کہا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کو بھی ہم ایسے ہی نجات دیتے ہیں، مومنوں کے بھی ہم ایسے ہی کام آتے ہیں، مومنوں کو بھی ہم ایسے ہی راستہ دکھاتے ہیں، مومنوں کو مشکلوں سے ایسے ہی نکالتے ہیں۔ تو معزز حاضرین، یہ مدد اللہ کی ختم نہیں ہوئی ہے۔ اگر ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں، اپنی زندگیوں پر غور کریں تو بے شمار واقعات ہمیں ایسے ملیں گے کہ ہو سکتا ہے کہ کل کوئی گھر میں مرنے والا تھا، حالت مرنے کے قریب ہو چکی تھی، اللہ نے ان کو سنبھال لیا، صحت مند آج گھر پہ زندہ ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا ہو کہ ہاتھ پیر ٹوٹ جاتے، پریشان ہو جاتے، لیکن اللہ نے اس کی حفاظت کر لی، آج وہ بڑے آسانی کا چلتا پھرتا نظر آتا ہے۔ معزز حاضرین، ایسے کتنے واقعات ہمارے اپنی زندگیوں میں ہیں۔
کہ اللہ نے ہمیں سہارا دیا ہے، اللہ نے ہمارا ہاتھ تھاما ہے، اللہ نے ہماری مشکلوں کو دور کیا ہے، اللہ نے مصیبتوں سے ہمیں نجات عطا کی ہے۔ معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ بندوں کا بھی ہے، صرف نبیوں کا نہیں ہے، تمام بندوں کا اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ کے نبی کفار قریش کے ساتھ بیٹھے ہیں، انہیں دعوت پہنچا رہے ہیں، توحید سمجھا رہے ہیں، اتنے میں ایک نابینا صحابی آ گئے، دکھتا نہیں تھا۔ اللہ کے نبی کے ساتھ کون بیٹھے؟ آ کر کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، آپ پر کوئی حکم نازل ہوا ہو، آپ پر کوئی آیت نازل ہوئی ہو، بتائیے، سکھائیے، بتائیے مجھے، میں سیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی ان کو دیکھ کر کے تھوڑا سا ناراض ہو گئے کہ میں بڑے بڑے سرداروں کو سمجھا رہا ہوں، یہ بیچ میں کیسے آ گئے؟ اللہ کے نبی کی پیشانی پہ بل آ گئے۔ اللہ کو برا لگا، اللہ کو اچھا نہ لگا۔ اللہ نے سورہ عبس نازل کر دی، اللہ نے سورہ عبس نازل کر دی، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، کہ اس اندھے کے آنے پر آپ کے پیشانی پہ بل آ گئے، آپ ان سے اعراض کرنے لگے۔ معزز حاضرین، ایک اندھے آدمی کے دل کے جبر کی خاطر اس کو پہنچی تکلیف کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے پوری سورت نازل کر دی، اللہ کے نبی کو تنبیہ کر دی۔ اس کے بعد جب بھی وہ نبی آتے، جب بھی وہ صحابی اللہ کے نبی کے پاس آتے تو معزز حاضرین، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان سے کہا کرتے تھے، مرحبا بمن عاتبنی فیہ ربی، میں اہلا وسہلا کہتا ہوں، میں استقبال کرتا ہوں اس آدمی کا جس کی وجہ سے اللہ نے مجھ پر عتاب نازل کیا، جس کی وجہ سے اللہ نے میری تنبیہ کی تھی۔ تو معزز حاضرین، اپنی مشکلوں میں اللہ کو جبار سمجھیں۔ جبار کا معنی صرف اپنی طاقت کے ذریعے دوسروں پہ غلبہ پانے کا نہیں ہے جیسے عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں۔ جبار کا معنی ہر چھوٹی سی بڑی مصیبت میں، ہر چھوٹی ہو کے بڑی مصیبت میں ہاتھ تھامنے والا، مصیبتوں سے نکالنے والا، مشکلوں کو دور کرنے والا، اور ہر اعتبار سے آ کر کے بندے کو سہارا دینے والا، یہی اللہ تعالیٰ اکیلا ہے۔ وہ چاہے تو اسے کوئی، وہ جس کا بھلا چاہے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، وہ جس کا برا چاہ لے یاد رکھے اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ کے جتنے اسماء و صفات ہیں اس کو ماننے، اس کو پڑھنے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ نے جتنے نام قرآن مجید میں ذکر کیے ہیں ان تمام ناموں میں اللہ نے ایسا پیغام ہمیں رکھا ہے، ایسی نصیحت ہمیں اس میں رکھی ہیں کہ بندہ ان کو اگر پڑھ کے سمجھ جائے تو اس کی زندگی سنبھل جائے، اس کی زندگی سدھر جائے، توحید پہ وہ آ جائے، کبھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والا نہ بنے۔ تو معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے اللہ پر ایمان و یقین رکھنے والا، ہر حال میں اسی کو پکارنے والا، ہر حالت میں اسی کو مشکل کشا سمجھنے والا بن کر کے ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے چھوٹے بڑے شرک سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی بدعات سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی نافرمانیوں سے بچائے رکھے۔ جو ہم سے انجانے میں یا جانتے بوجھتے غلطیاں ہو جائیں اللہ تعالیٰ ہم سے درگزر فرمائے۔ بے شک وہ جبار ہے، وہ گناہوں کو معاف کرنا چاہتا ہے، گناہوں کو معاف کرتا ہے، بندوں کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے، بندوں کو جنت میں داخل کرنا چاہتا ہے۔ اس سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری غلطیوں کو درگزر فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے آغوش میں ہمیں لے لے، اور جب تک زندہ رکھے اللہ تعالیٰ اسی پر ایمان رکھنے والا، اس کی نبی کی سنتوں کا پابند بنا کر کے، اور صحابہ، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین کے طریقے پر چلنے والا بنا کر کے زندہ رکھے، اور جب موت دے تو اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، سوء خاتمہ سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون